بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج جو ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب جو ہیں جب بھی پراپرٹی لینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو جو بالکل فائنل ایک سٹیپ ہوتا ہے نا ڈیسیجن میکنگ کا، وہاں پہ آ کے پھنس جاتے ہیں۔ یہ میں کہوں کوئی اتنا ایزی نہیں ہوتا، واقعی اس میں مشکل ہوتی ہے کسی چیز کا اتنا بڑا فیصلہ لینا، ایک اپنی بڑی حلال کی کمائی ہوئی آمدن کو لگانا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں کو ذہن میں رکھ کے جو ہے نا آپ کو ڈیسیجن لینا چاہیے۔ ہم لوگ ایز اے مسلم جو ہے نا، میں اپنے سارے کلائنٹس کو تقریباً اس چیز کا ڈیسیجن دیتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے جو ہے نا جب چیز پسند کر لیتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو آپ نے جو ہے نا استخارہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشورہ کرنا ہے۔ یہی انسان کے جو مشورہ ہوتا ہے نا، اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، بدنیتی بھی میں بھی انکلوڈ ہو سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے ہر کوئی غلط نیت سے آپ کو آئیڈیا دے رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو مشورہ ہوتا ہے نا اس کے اندر کوئی بدنیت نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ ایک بار استخارہ کر لیتے ہیں نا تو دوسری چیز ہوتی ہے اللہ کے اوپر توکل کرنا۔ اگر آپ استخارہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اللہ پہ توکل نہیں کر سکتے نا تو یہ چیز جو ہے نا یہ اللہ کی ناراضگی کے اندر آتی ہے۔ تو سب سے پہلا تو آپ نے جو ہے نا سٹیپ یہی لینا ہے کہ آپ نے جو ہے استخارہ کر کے اور پھر خیر سے اگر ایک چیز آپ پسند کر چکے ہوئے ہیں، آپ کے مائنڈ نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، تو آپ نے اس پر توکل کرنا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے نا ہمارے کلائنٹس بہت سارے جو اگنور کر جاتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے، یا ان کے سوچ میں نہیں آ رہا ہوتا پراپرٹی پرچیزنگ کے ٹائم پہ، پہلے تو آپ نے جو ہے نا ایک اچھی پراپرٹی ظاہر ہے سلیکٹ کی ہوگی، آپ کو سمجھ آ رہی ہو، لیکن ان کیس انسان سے غلط فیصلہ ہو سکتا ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے دوبارہ بکے گی نہیں۔ ہاں آپ کو تھوڑا بہت یہ ہے کہ اپنے اندر ایک ٹائم آپ کو تھوڑا ضائع ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی چیز پسند نہیں آئی ہے اگلے 6 ماہ سال بعد تو آپ اس کو بیچ دیں، آپ دوسری چیز کے لیے آپ کے پیسے نہیں ڈوبے ہوئے ہونے چاہیے۔ بس اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی چیز آپ نے جو ہے نا غلط پرچیز نہیں کرنی ہے۔ ایک اچھے ایک فرم کے ساتھ، ایک اچھی ریل اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ اگر آپ اٹیچ ہوں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہے نا یہ آپ کو نہیں فیس کرنے پڑیں گے۔ تو یہ جو ہے نا یہ ڈیسیجن میکنگ کا جو فیصلہ جو ایک سٹیپ ہے، اس کے اوپر میرے بہت دوستوں کو پھنستے ہوئے دیکھا ہے، وہ اینڈ پر آ کے جو ہے نا پھنس جاتے ہیں۔ تو آپ یہ ذرا سا جو ہے نا اپنے اندر سے اس چیز کا لچک کو نکالیں اور اپنے جو ہے نا طبیعت کو یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے، ان سے ہوتی ہے مسٹیکس، لیکن بالکل ہی آپ انسان جو ہے نا اگر اس کے نقصانات کیا ہیں جو ڈیسیجن میکنگ کے اندر، ایک تو جو ڈیلے لے آتے ہیں، ڈیلے کی وجہ سے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے ان کی اچھی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں، اچھی پراپرٹیز ہیں، وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ جو فیصلہ انہوں نے 3 دن 4 دن ہفتے میں کرنا ہوتا ہے وہ اس کو 2 مہینے 3 مہینے پہ کھینچ کے لے جاتے ہیں، تب تک چیزیں کافی بدل جاتی ہیں۔ یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ بالکل آپ کے لیے جو ہے نا وہ چیز پڑی رہے گی، کوئی اس کا پرچیزر نہیں ہے، چیزیں بک جاتی ہیں اور اگلی بار وہی چیز آپ کا صرف ایک ڈیسیجن کا ڈیلے جو ہوتا ہے آپ کو لاکھوں کا نقصان دے جاتا ہے۔ اور یہ ہم لوگ اپنا نارملی یہ چیز کو فیس کرتے رہتے ہیں۔ کافی کلائنٹس ہوتے ہیں جو بعد میں ڈیلے کرتے ایٹ دا اینڈ یہ حالات ہوتے ہیں کہ وہ کوئی چیز ہی پرچیز نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ نارمل سی یہاں پہ ایک پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ڈیسیجن نہ لینا، ڈیسیجن میں ڈیلے کرتے رہنا جو ہے نا وہ ان کو نقصان کا باعث بنتا ہے، نہ وہ چیز لے پاتے ہیں اپنے بجٹ کے اندر، اور وہ چیز بھی ہاتھ سے گوا بیٹھتے ہیں۔ دوسرا جو ہوتا ہے ایک ہمارے لوگ بہت زیادہ ریسرچ اور اوور تھنکنگ میں چلے جاتے ہیں۔ جو زیادہ ریسرچ ہوتی ہے نا، یہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہے نا کامل ہے ہمارے لیے، اس کے اندر جب ہمیں کہا گیا نا کہ آپ 3 جگہ سے تحقیقات کریں تو یہ انف ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی ہم ادھر جو ہے نا بس پوری مارکیٹ کو چھاننا شروع کر دیں اور 8-10 ڈیلروں کو پکڑ لیں اور ہر کسی سے پوچھتے رہیں، نہیں، آپ کو جو ہے نا 3 میکسیمم بھی 3 ہی، آپ 3 جگہوں سے پوچھیں ایک چیز کا، اور اس کے بعد آپ فیصلہ اور ڈیسیجن لینے کی کوشش کریں۔ یہ میرا اپنا رول ہے، میں 2 سے 3 جگہوں سے معلومات کرتا ہوں کسی چیز کی پرچیزنگ کے ٹائم پہ، چوتھے پہ میں کبھی بھی نہیں جاتا۔ ایک تو میرا مائنڈ کو کنفیوز کر دیتا ہے، اور ہم لوگ جتنا اس پہ ریسرچ کرتے ہیں اتنی کنفیوژن کریٹ ہوتے ہوتے آخر کار وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل چکی بھی ہوتی ہے۔